السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء محبوب کبریا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لفظ گشائی کروں۔ ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ ماہ ذی الحجہ میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور یہ ماہ مبارک کی برکتیں رحمتیں ہم پر سایہ فگن ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمتوں کو، اس کی رفعتوں کو یوں بھی بیان فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر۔ ذی الحجہ کے پہلی صبح کی قسم ارشاد فرماتا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
اور اس کی 10 راتوں کی پروردگار عالم قسم اٹھاتا ہے۔ پروردگار، اگر رب ذوالجلال کسی وقت کی قسم کھائے تو اندازہ لگا لیں کہ اس کی عظمت اور رفعت کس قدر ہوگی۔ والفجر، مفسرین نے اس فجر سے مراد لیا ہے ذی الحجہ کی پہلی صبح کو، ولیال عشر سے مراد لیتے ہیں ذی الحجہ کی 10 راتوں کو۔ تو گویا کہ ذی الحجہ کے بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور یوں آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ جب آتا ہے تو ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے، اور آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ مختصر سا واقعے کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے گوشے گزار کیا۔ اس کے اندر ایک چیز دیکھنی ہے کہ اہم مسئلہ وہ ہے قربانی کا۔ اس ماہ مبارک میں ایک عظیم واقعہ پیش ہوا، اور اس قربانی کا، اس پورے واقعے کا اصل نتیجہ ہے قربانی۔ اس وقت کی قربانی اور اس وقت کی قربانی، وہ اصل ہے، یہ نخل ہے۔ وہ اصل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ اصل، اور یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نخل ہے۔ اور نخل اصل سے مطابقت رکھنی چاہیے۔ یہ اگر نخل ہے تو کاپی کر رہے ہیں نا، نقل سے مراد ہے کاپی کرنا۔ کاپی کر رہے ہیں تو ویسے چاہیے، اگر ویسے کریں تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہاں تو اصل میں بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی گئی، اور اسی کی نقل ہم کریں کہ ہم اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ ایک دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور ذبح ہو گیا۔ حالانکہ دمبے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں دیا، بیٹے کی قربانی کا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسماعیل کو ہٹا کر وہاں دمبے کو دے دیا جائے، تو دمبا دے دیا گیا، اور پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جانور کی قربانی کو واجب قرار دے دیا رب ذوالجلال نے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں جو قربانی ہوئی ہے اس میں مقصد کیا تھا۔ قربانی کا مقصد جو اصل میں تھا، اگر وہی مقصد نخل میں ہو تو یہ قربانی ہے، اور اصل میں جو چیز ہے اگر وہ نخل میں نہیں ہے تو پھر وہ قربانی نہیں ہے۔ تو اصل میں کیا چیز تھی، اس میں راز کیا تھا؟ تو راز یہ تھا کہ اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، اس کے حکم پر عمل کرنا مقصود تھا، رضائے الہی، اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ اگر وہ چیز اس نخل میں پائی جا رہی ہے، اللہ کی رضا اگر ہماری اس نخل میں یعنی قربانی میں پائی جائی تو یہ مطابقت ہو جائے گی اصل سے۔ ایک کانسیپٹ یاد رکھ لیں، چاہے قربانی کا جانور کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر رضائے الہی نہ ہو تو وہ مکمل جانور بیکار ہے، وہ قربانی۔ اور اگر بس قربانی کے لائق جانور ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق اگر وہ جانور ہے جو قربانی کے لائق ہو، اگر اس کی قربانی ہو رہی ہے اور اس میں رضائے الہی شامل ہو تو وہ قربانی ہے، اور اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں بیان کی ہیں۔ یہ جو اصل ہے اس کے اندر کیا چاہیے قربانی میں؟ رضائے الہی، اللہ کی رضا، اللہ کے حکم پر عمل لازم ہے۔ یہاں چھوٹا جانور بڑا جانور کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم آپ سے کچھ باتیں ایسی کریں گے جو ہم نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ قربانی کے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ آپ کو
اندازہ لگ جائے کہ قربانی کے کیا مسائل ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا ہم نے عنوان بھی دیا تھا ایک پوسٹر کے طور پر، تاکہ لوگوں کو جمعہ میں آنے سے پہلے اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ابھی ہر ایک آدمی کو یہ خیال ہے کہ سب سوچ رہا ہے قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ چیز تلاش کرنی ہے۔ میں نے جو ٹاپک آپ کے سامنے پیش کیا، نہیں جیسے آپ کو پوسٹر وغیرہ میں ملے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، ہم نے جان بوجھ کر ڈالا تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک کشش پیدا ہو، ایک جستجو ہو جائے کہ آخر قربانی کیا مجھ پر واجب ہے۔ آج حکومت کرناٹک نے جو 5 وعدے کیے، عورتوں کو 2000 دینے کا، بس میں فری کا، پھر چاول کا، پھر لائٹ کا مسئلہ جو بجلی کا ہے، اب ہر شخص کوشش کر رہا ہے، اور ہر عورت مرد سے زیادہ عورتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ 2000 کی میں مستحق ہوں کہ نہیں ہوں۔ یقین مانے کل کی بات بتا رہا ہوں کہ جب آن لائن جو اپلیکیشن فل کیے جا رہے تھے تو وہاں پر اس قدر بھیڑ تھی کہ کئی گھنٹے وہاں عورتوں نے انتظار کیا تاکہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ فارم جو ہے وہ فل کر دیا جائے۔ انتظار کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میں 2000 پا سکتی ہوں کہ نہیں پا سکتی ہوں۔ 2000 کے لیے عورتیں، مردوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ آپ اپنی اپلیکیشن فل کرائیں وہاں جا کر کے۔ عورتیں گئیں اور مرد بھی جو ہے 2000 کے لیے اپنی عورتوں کو آفس کو بھیجا، وہاں پر اپلیکیشن آفس کو بھیجا اور کر رہے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ غیرت ایک مسلمان کو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز پڑھیں آپ کے رب کے لیے اور قربانی دیں آپ اپنے رب کے لیے۔ اور یہ آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ جو ہے یہ وَانْحَرْ حکم ہے، فعل امر ہے، اور اس سے وجوب کا معنی نکلتا ہے کہ آدمی پر قربانی واجب ہے۔ آدمی پر قربانی، اب قربانی کس پر واجب ہے؟ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ قربانی کب واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کے دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ کتنے دن ہیں قربانی کے؟ جی یہ تو مسئلہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، یاد رکھیں یہ مسئلہ سب کو معلوم ہو۔ مسلمان ہے تو مسلمان کو معلوم ہو کہ کتنے دن قربانی کے ہیں، حج کے کتنے دن ہیں۔ جو حجاج حج کا ارادہ کرتے ہیں ان پر واجب ہے کہ حج کے ایام معلوم ہوں کہ حج قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ 3 دن۔ کون سے ہیں؟ 10 11 12۔ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں یوں سمجھیے کہ آپ کبھی بھی یہاں پر مسئلہ یہاں تک دوسرے کا خطاب کا چھوڑیے، ہمارے یہاں جب آپ آئیں تو آپ یہ نہ سمجھ کے آئیں جو میں بولوں گا وہی آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ یہ جمعہ میں خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ خاموشی کو توڑیں، آپ یہ خاموشی کو ختم کریں۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ جینا ہے تو دنیا میں کوہرام مچا دو۔ آپ زبان کھولیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بولیں، شرم کی بات نہیں۔ اگر آپ 2 بھی بول دیں گے نا تو یہ سیکھنے کی جگہ ہے، یہ عمر سیکھنے کی ہے۔ جب تک آپ خبر میں جا رہے ہیں آپ کو سیکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں آج تک کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مکمل علم حاصل کر لیا ہے، میں عالم بن گیا ہوں، اب میں متعلم نہیں۔ کسی نے آج تک نہیں کہا ہے۔ جنہوں نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں دنیا میں، بے مثل بے مثال جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، آخر میں یہی لکھا ہے کہ مجھے اور مزید، میرا زمانہ طالب علمی کا ہے، اگر اور علم ملے تو انشاءاللہ اس پر اور اضافہ کر دیا جائے گا۔
اور اس پر جو ہے اضافہ کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہاں پر آپ اپنی زبانوں کو لاک نہ کریں، کھولیں اپنی زبان کو۔ تو ایام تشریق بھی ہے، ایام قربانی ہے، ایام حج بھی ہے۔ تو آپ قربانی کے یہ جو 3 دن ہیں 10، 11، 12، اب یہ 12 میں کب تک کریں گے؟ کر لیں گے، اس کے بعد نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ ان ایام میں قربانی واجب ہے، مسلمان پر واجب ہے۔ اب کس پر واجب ہے؟ سب اپنا اپنا جو دل کا حال ہے وہ آپ سے بڑھ کر کوئی جانتا نہیں۔ سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، آپ اپنے دل سے فتویٰ لیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ سن لیں، قربانی واجب ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5۔ یہاں کوئی نعت نہیں پڑھی جا رہی ہے کہ آپ مست ہو کر کے سن رہے ہیں، آپ کہیں اور گم ہو گئے ہیں۔ یہاں تو بیٹھ کر آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ آپ علم کی طلب کی وجہ سے آپ ابتدا میں آتے ہیں۔ شروع میں آنا آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کو علم سے دلچسپی ہے، تاکہ کوئی بھی ایک بات ہمارے دل و دماغ سے ہٹ کر نہ جائے، بلکہ ہر بات میں سنوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اجر ضرور عطا فرما رہا ہے، پر میں کہنے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ پروردگار جو اول آتے ہیں والسابقون الاولون، اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ سب یاد رکھ لیں۔ اور آپ اتنا ہی نہیں کہ آپ سن کر کے آپ اپنی حد تک رکھ لیں، یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو سنائیں، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، آپ اپنے بھائی کو بتائیں، آپ اپنی بیوی کو بتائیں، آپ اپنی ماں کو بتائیں، آپ اپنے بہنوئی کو بتائیں، آپ اپنی بہن کو بتائیں، یہ آپ پر واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو کے مرو، مسلمان ہو کے مرو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو بھی، آپ کو جان لیے ہیں تو آپ شریعت دوسرے کو بھی بتائیں۔ آپ 5 شرطیں ہیں قربانی کی۔ پہلا شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہونا شرط ہے قربانی کے لیے۔ اچھا، اس میں سب مسلمان ہیں؟ میں آپ کو اس طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خود احساس کریں، احتساب بھی کریں۔ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمان ہیں تو آئے جمعہ میں، مومن ہیں تو مسلمان ہیں تو جمعہ میں آ گئے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ہے بالغ ہونا، بالغ ہے نہیں، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نابالغ بچوں کو۔ اب یہ بالغ کی عمر کیا ہے؟ 14 سال 15 سال ہے۔ اگر کوئی بلوغیت کی علامت نہ بھی پائی جائے، اگر کسی کو احتلام نہیں بھی ہوا، حد بلوغ کا جو مسئلہ ہے نا کہ بالغ اس وقت ہوتا ہے جب کسی لڑکے کو ایسا خواب ہو کہ پھر اسے احتلام ہو جائے، جب اس کو اٹھ کر کے دیکھے تو اس کے کپڑے میں تری پائی جائے اور جب یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بالغ ہو گیا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ یہ سب مسائل یا معلوم رکھنا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو بھی بولنا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو بھی بولنا ہے، ایسا نہیں۔ اب بعض مسئلہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ عورتوں کے مسائل تھے، خود عورتیں جو ہیں اپنے سہیلیوں کو بولنے میں شرما رہی۔ اسلامی مسائل ہیں نا، دینی مسائل، شرم نہیں ہے اس میں۔ شرم تو خدا سے کیجئے، شرم تو مصطفیٰ سے کیجئے، شرم تو قیامت کے دن سے کیجئے۔ یہاں پر آپ کے اعمال نامے کو پوری دنیا کے سامنے کھول کر پیش کیا جائے گا، وہاں شرم کیجئے آپ، یہ شرم نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا۔ اب 14 سال سے عمر کے جتنے بھی بڑے ہیں سب بالغ ہیں، اور بالغ کیا بچے پیدا کر چکے ہیں الحمدللہ، شادیاں بھی ہو گئیں اور بچے بھی پیدا کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ انتظار تو کر رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہماری تو شادی نہیں ہوا تو کیا ہوا، 14 سال سے تو بڑے ہو گئے، بالغ تو ہو گئے۔ 2 چیزیں پائی گئی ہیں آپ کے اندر۔ اور تیسری چیز ہے
مقیم ہونا، مسافر نہیں ہے آپ، کیا ہیں آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ بنگلور کے ہیں، بنگلور کے ہیں اور قرب و جوار کے آپ رہنے والے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ مقیم ہیں۔ تو تین چیزیں آپ کو پتہ چل گئی، ایک مسلمان ہونا، تو غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، اور بالغ ہونا تو نابالغ پر واجب قربانی نہیں ہے، مقیم ہونا تو مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اب چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ وہ زمانہ جو تھا ابتدائے اسلام میں غلام ہوتے تھے، آقا ہوتے تھے، خریدا جاتا تھا غلاموں کو، تو اب سب کے سب آزاد، اب نہ عورت لونڈی ہے، کنیز ہے، نہ مرد غلام ہے، یہ دور میں نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور اب جو مسئلہ ہے، اب لونڈی کو خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس دور میں عورتوں کو خریدا نہیں جا سکتا، خرید کر بیچا بھی نہیں جا سکتا، سمجھ گئے؟ وہ زمانہ تھا۔ تو سب آزاد ہیں، مسلمان ہیں، بالغ ہیں، تیسرے مقیم ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ تین۔ پھر اس کے بعد آزاد ہیں۔ اب ہے پانچواں، مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونا، مالک نصاب میں سمجھتا ہوں تقریباً اس میں 99% ہمارے لوگوں کو مالک نصاب کون ہوتا ہے معلوم ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ جس کے پاس، بولی کوئی مسئلہ نہیں، بولی آپ، یا کوئی رکاوٹ نہیں، وہ کسی اور جگہ میں ہوگی۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے منتظمین کا یہ کھلا دل ہے کہ آپ یہاں پر انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سب بول سکتے ہیں، کوئی سوال پر جواب بھی دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ 23 سال سے آج تک اس تعلق سے ہمارے کسی بھی منتظمین نے، کسی کمیٹی کے کسی فرد نے آج تک کسی اسلامی بھائی کو ٹوکا نہیں ہے، الحمدللہ۔ کہ آپ نے کیوں سبحان اللہ اتنی زور سے بولا؟ کبھی ٹوکا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو مالک نصاب ہونا ہے۔ کتنا ہونا مالک نصاب ہونے کے لیے؟ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ اگر اتنا پایا جائے یا اس کی قیمت ہو، کیا سونا 7.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، اتنا اگر پایا جائے تو وہ آدمی مالک نصاب۔ اب سب اس میں دیکھ لیں، 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر ہمارے پاس میں ہے تو قربانی واجب۔ اور قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت پر پورا ایک سائیکل چلنے کی ضرورت نہیں، پورا سال گزرنے کی قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ان دنوں میں اگر اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے، اتنے پیسے کا وہ مالک ہو جاتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی اگر مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے لیے اس کی قیمت بنتی ہے 45,000۔ 50,000 لے لو، 50,000 اونلی 50,000 وہ ٹائم میں، اب 50,000، اب کیا ہے 50,000، 50,000 اونلی 50,000۔ بس پہلے 50,000 بولنا پڑتا تھا، اب نہیں، اب تو 50,000۔ ایک بزنس میں ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ پھر بل بنتا ہی آپ کا ماشاءاللہ، کسی کا 20,000 کا بنتا ہے، 50,000 کا بنتا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں تو سب لوگ تو جنہیں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے وہ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بل کتنا بنتا ہے۔ 10-10 ہزار کے اگر نا 5 دن ہو جائیں تو ہو گیا، نہیں بل بن جاتا ہے۔ پھر اس وقت نفع کتنا ہوتا ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں۔
اگر آپ کی ملکیت ہو، اس پر یہ آدمی مالک نصاب، اور مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، مالک نصاب 52.5 تولہ جو آپ نے سنا ہے نا، اس کے علاوہ سن لیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، رقم اتنی نہیں ہے، تو حاجت اصلیہ سے سونا نہیں، اونگنا بھی نہیں، یہاں پر آنکھ بھی مت کیجیے، مجھے دیکھتے رہیں آپ۔ اور لوگ ہے نا کبھی کبھی اوپر نہیں بیٹھتے، دور نہیں بیٹھتے، کبھی ایک دم بالکل نیچے ہی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پیلر بھی نہ اڑا ہے، پیلر کا پورا حصہ خالی ہو جاتا ہے، کیوں؟ دیکھنا چاہتے ہیں نا، دیکھ کے سننا چاہتے ہیں، دیکھ کے سنیے، آنکھ بند کر کے دیکھتے نہیں۔ وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سنیں، حاجت اصلیہ، یہ سب کو غور سے سننا ہے، اس کو مسئلے کو یاد رکھنا، اور گھر میں جا کر آپ کی اہلیہ کو سائلنٹ سنانا۔ یہ تمہیں تو سب کچھ حساب جو ہے نا ادھر رکھ دیتے ہیں، ان کے پاس رکھتے ہیں سب کچھ، اب ان کے پاس نہ حساب رہنا، ان کے پاس تو حساب ہی نہیں رہتا، اور بولتے ہمارے اوپر قربانی نہیں ہے جی، ہمارے اوپر کہاں ہے قربانی؟ ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا نا، عقل آدھی ہوتی ہے مرد کے مقابل میں۔ اچھا سنیے، مالک نصاب ہونا حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کیا کیا ہے؟ ابھی رمضان گزرا ہے، حاجت اصلیہ ہم نے بتایا ہے، مالک نصاب بھی ہم نے بتا دیا۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ بولے تو جتنی اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے، سن کے رکھیں، جتنی اپنی عزت کو بچانے کے لیے ضرورت ہے اشیاء، اور جتنی اپنی جان کو بچانے کے لیے جتنی اشیاء کی ضرورت ہے، خورد و نوش یعنی کھانے پینے والی اشیاء جتنی زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ آپ 3 بیڈ روم میں رہتے ہیں، آپ کا مکان کیسا ہے؟ 3 BHK، کیا 3 BHK، اور آپ رہتے ہیں، آپ کا وہ مکان وہ ڈوپلیکس مکان ہوتا ہے، اور آپ کی فیملی ہے، ہم 2 ہمارے 1، اور ہم 2 ہمارے 2، اس میں رہتے ہیں، اور آپ کے پاس مکان ہے، اور آپ کے پاس مکان میں 3 کمرے، یہ 4 کمرے ہیں۔ سن کے رکھیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ چیزیں بھی ایک دم آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن و دماغ میں بھی یہ باتیں نہیں ہوں گی، آپ کو میں آج جو بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس 4 کمرے والا گھر ہے، 3 کمرے والا گھر ہے، اور آپ صرف 2 کمرے کا استعمال، ہال، کچن، 2 بیڈ روم آپ یوز کر رہے ہیں، اور 1 بیڈ روم آپ کا خالی پڑا ہوا ہے، استعمال ہی نہیں کر، آپ نے اسے اٹھا کے ردی کے لیے رکھ دیا، بیکار پڑا ہوا لاک کر کے رکھ دیا، آپ استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو شریعت مطہرہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے جب سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی اسی پر جواب دیا۔ حاجت اصلیہ کے مذکورہ تعریف کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس روز مرہ کی ضرورت سے زائد اتنا ساز و سامان ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ اچھا، میں جو کہہ رہا تھا کہ آپ نے 2 کمرے یوز کیے، اور یہ کمرہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، اس کو آپ نے رکھ دیا ہے، تو اس کمرے کی قیمت لگائیں گے، اس کمرے کی کیا قیمت ہوگی، اور اس کمرے کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی اگر بن رہی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب۔ آپ ایک مکان میں رہتے ہیں، اور ایک مکان آپ نے کرایہ کو دے دیا ہے، اور اس مکان سے آپ کا کرایہ تو مختصر آ رہا ہے، اور آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں کہ اس کو آپ ان دنوں میں قربانی دیں، لیکن آپ مالک ہیں ایک مکان کے، آپ کی ضرورت ختم ہو رہی ہے ایک مکان سے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مکان ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کچھ الگ ہیں، قربانی کے مسائل کچھ الگ ہیں، سمجھ گئے؟ یہاں حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر چیز پائی گئی، اور آپ کے پاس 12 جوڑے ہیں، آپ کے پاس
12 جوڑے ہیں اور آپ استعمال کر ہی رہے ہیں صرف 6 جوڑے، اور آپ نے بنا کے رکھے تھے کافی سال پہلے، وہ 7,000 کے جوڑے آپ نے ولیمے میں پہنا تھا، اور اس سے بہت سارے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے ولیمے کو پہنا ہوا جوڑا آج تک نہیں پہنا ہوگا، جنہوں نے نکاح میں پہنا ہوا جوڑا آج تک نہیں پہنا ہوگا۔ کسی ساس نے آپ کو دے دیا ہے اور آپ کو مالک بنا دیا ہے، اور آپ کے سالے نے کچھ ایسا جوڑا دے دیا کہ کافی قیمت ہے، تو یاد رکھیں 6 جوڑے آپ نے استعمال کیے، 6 جوڑے آپ نے استعمال نہیں کیے اور آپ نے رکھ دیا ہے، وہ ٹنگا ہوا ہے کپڑا۔ اگر وہ جوڑے کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو، چلیے اس کے 10,000 لگا لیں، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے برتن کا بھی شمار ہوگا، آپ کے برتن کا شمار ہوگا۔ آپ نے جو گھر پہ برتن رکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو برتن گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، تانبے کے پیتل کے آپ نے سامان رکھے ہوئے ہیں اور آپ استعمال نہیں کرتے، وہ رکھے ہوئے کافی سالوں سے رکھے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے جہیز کے طور پر دیا تھا، جس عورت نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھے دیا ہے، اگر وہ عورت ان اشیاء کی مالکہ ہے تو اس عورت پر قربانی واجب ہے۔ عورت دیکھے کہاں، کیا میں کمانے جا رہا ہوں؟ میں کہا کمانے جا رہا ہوں؟ کیا بھائی میں تو کمانے نہیں جا رہی ہوں، تو میں کہاں سے دوں؟ یاد رکھیں اگر کمانے نہیں جا رہی ہے، رقم نہیں ہے، ایک سامان بیچ دو، سامان اٹھا کے بیچو، قربانی دو۔ اور سر یوزلی ایسا لگتا کہ سانپ پر، میں جب پڑھتے گیا تو سمجھ میں آنا کہ یہ تو سب کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹیاں بھی گئی ہوئی ہیں، بہو بن کر کے گئی ہوئی ہیں، بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جن کو 1-2-3 مہینے میں ہم نے جتنے نکاح پڑھے، شاید اس میں سے کئی تو اسلامی بھائی اس میں ہوں گے جن کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہیں، آپ کو کہہ کر بھیجنا پڑے گا کہ 10 گرام سونا میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کی قیمت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، یا اس سے بڑھ کر کے بنتی ہے، تو اس بیٹی کو سمجھا کے بھیجیں کہ بیٹی تجھ پر قربانی واجب ہے۔ شوہر نے مہر کے طور پر بیوی کو دے دیا 10 گرام کا لچھا، 10 گرام کی بنگڑی دے دی، 10 گرام سونے کی بنگڑی اس کو دی ہے، شوہر اس کو مالک بنا رہا ہے۔ مہر کا جو پیسہ آ رہا ہے، مہر میں جو سونا آ رہا ہے، وہ اس عورت وہ اس چیز کی وہ عورت مالکہ ہے۔ اب اس عورت پر قربانی بولیے نا واجب ہے۔ آپ نے اگر آپ کی بیٹیوں کو سونا دیا ہے، جہیز میں دیا ہے، جو کچھ بھی آپ نے دیا ہے، اگر اس کی آپ کے پاس واشنگ مشین ہوں گے، واشنگ مشین سب استعمال کرتے، یہ حاجت ضروریہ میں سے ہے، ضروریہ اصلیہ میں سے ہے۔ واشنگ مشین آپ کی ضرورت اصلیہ میں سے ہے، فریج آپ کی ضرورت اصلیہ میں سے ہے، ٹی وی آپ کی ضرورت اصلیہ میں سے ہے، فون آپ کی ضرورت اصلیہ میں سے ہے، لیکن آپ کے پاس ایک واشنگ مشین ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کرتے، اس کی لاگت لگائیں۔ آپ کے پاس ایک فریج پڑا ہوا ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے، دے کے رکھا ہے، پڑا ہوا ہے، تو اس کی ابھی اندازہ لگا کر کے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ 52.5 تولہ چاندی حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے شوکیس میں کتنا سامان ہے جو آپ استعمال ہی نہیں کرتے، آپ نے بس شو کے لیے رکھ دیا ہے، اس کا بھی آپ حساب لگائیں، اور اس کو حساب لگا کر قربانی کے لیے جانور خریدیں۔ اب 3 دن میں کب سے حساب لگائیں گے آپ کب ہوتے ہیں واجب آپ پر کب ہوتا ہے؟ 10، 11، 12۔ تو آپ خیال کب کرتے ہیں؟ 3-4 دن پہلے کہ میں جانور خریدوں یا نہیں خریدوں، مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اس کو لے جو آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعرات سے آپ پر قربانی واجب اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس 5-6 دن باقی رہ گئے، آپ حساب لگائیں جا کر کے۔ آپ کے پاس وہیکل ہے نا، آپ کے پاس 2 ویلر ہے، آپ کے پاس میں کار ہے، آپ کے پاس میں، اور آپ کے پاس کار ہے، 2 ویلر بھی ہے، ایکسٹرا 2 ویلر پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس میں، آپ کے گیرج میں پڑی ہوئی ہے، آپ کے کار پارکنگ میں پڑی ہوئی ہے، آپ استعمال نہیں کرتے، اس کا بھی حساب لگائیں، اور آپ اس کا لگا کر کے قربانی آپ کو دینا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، یہ اتنا مسئلہ سمجھ لیں، بس اس کے بعد میں اس کو ختم کرتا ہوں، دوسرے چیپٹر پر آتا ہوں میں۔
قربانی کس پر واجب ہے یہ تو سن لیا آپ نے. گھر میں کمانے والا میں، بیوی نہیں کمانے والی، باپ نہیں کمانے والے، لیکن باپ مالک نصاب ہے، ماں بھی مالک نصاب ہے، جورو بھی مالک نصاب ہے، بیٹی بھی مالک نصاب ہے. بیٹی کے لیے آپ نے یہ رکھ دیا ہے، کہہ دیا کہ بیٹی یہ جو اس کی مالکہ ہے، یہ چیز تیری ہے. بیٹی پر گھر کے 5 افراد پر، فار ایگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ ایک کمانے والا ہے، کمانے والا ایک ہو چاہے 4 ہو چاہے 5 ہو، اگر مالک نصاب اگر ماں ہوتی ہے، ماں پر واجب. بہت سارے سوالات آتے ہیں اور اس سال بھی ہمارے کچھ اسلامی بھائی اس میں موجود ہوں گے. میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ جمعہ میں اس پر گفتگو کروں گا. کہا تھا حضرت میں پہلی مرتبہ دے رہا ہوں، میں کیا اپنی ماں کی طرف سے دوں، اپنے ابو کی طرف سے دوں، یا حضور علیہ السلام کی طرف سے دوں؟ تو میں نے کہا دیکھیے قربانی آپ پر واجب ہے، آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو دینا ہے. نہیں حضرت ہمارے سن کو تھے، ہمیں پہلے بابا کی قربانی، بعد میں اماں کی قربانی، بعد میں ہماری قربانی. جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو آپ کیوں پوچھیں ہم سے؟ آپ تو مفکر اسلام ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور آپ کو جس نے سکھا دیا تو وہ مفتیہ ہیں، آپ کی دادی اور آپ کے دادا. اور جو لوگ جو جاہل اسلام کی جو شریعت کے خلاف بولا ہو اس کو کیا انسان بولیں ہم، جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف زبان کھولے؟ جی کبھی بھی یاد رکھو، کتے ایسا کتے بابا کے نام سے پہلے دینا، کتے حضور کے نام سے پہلے دینا، کتے. یہ کتے کو ایک طرف رکھو، اب شریعت مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہے اس کو دیکھو، یہ کتے کو نہ دیکھو. آپ کتے 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 بہت ہو گیا کتے. آپ حضور علیہ السلام کے نام سے دینا چاہتے ہیں پہلی قربانی، بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ پر واجب ہے آپ کو آپ کے نام سے دینا پڑے گا. اور اگر آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتنی محبت ہے کہ آقا کے نام سے دوں تو ایکسٹرا نفلی قربانی ہے، وہ نفلی قربانی آقا کے نام سے دو، آپ اپنے ابو کے نام سے دو، اپنی ماں کے نام سے دو، وہ آپ پر اختیار ہے، وہ نفلی قربانی ہے، لیکن آپ پر واجب ہے. اماں بھی ہے، باوا بھی ہے، میں بھی ہوں. گئے سال میرے نام سے دے دیا حضرت، میں گئے سال دے دیا، اب اس بار میرے بیٹے کے نام سے دیتا ہوں. دے سکتے کیا؟ دے سکتے. بھئی مالک نصاب ہے تو اس پر بھی واجب. بیٹا اگر مالک نصاب ہے بیٹے پر بھی نہیں. گھر کے پورے فیملی کی طرف سے ایک قربانی، فیملی کی طرف سے کتنی قربانی؟ یہ قربانی. اماں کا بھی اس میں، باوا کا بھی اس میں، دادا کا بھی اس میں، چچا کا بھی اس میں، دادا صاحب کا، میرا بھی اس میں. ہر جتنے 5 فرد ہیں، 5 فرد مالک نصاب ہیں تو 5 لوگوں کی طرف سے قربانی دینی واجب ہے. ہر سال میرے نام سے دے لے کرو، ہر سال آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال دینا پڑے گا. بیوی تقریباً میں سمجھتا ہوں، یاد رکھو قیامت کے دن آپ اپنی بیویوں کے ناز جو آج اٹھا رہے ہو، قیامت کے دن آپ اپنی بیویوں کے ناز نہیں اٹھاؤ گے. چھوڑو جی رندے، یہ جو چھوڑو جی رندے ہے نا، وہ یہاں تک مرنے سے پہلے تک جان دے. چھوڑو جی، یہ محبت، یہ جان، یہ میں تجھ پر قربان، وہ یہاں قبر کے اوپر تک جان میں تجھ پہ قربان. خبر میں جانے کے اوپر بعد میں پتا چلتا کون جان کون کس کے اوپر قربان. چھوڑو رندے، یہ رندے ہے نا، یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا. ہر بیوی اپنا احتساب کرے. آپ اپنے بیوی کے پاس جا کر کے حساب لیں، حساب لیں. بھئی تمہارے پاس کتنا زیور ہے جی ذرا دکھاؤ. انہوں ذرا چھپائیں گے، یہ کریں گے، وہ ہوتا ہی ہے. لیکن ان کو بتا دیں خوف خدا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ نے فرمایا مجھ سے خوف کرنے والے کو ایک جنت نہیں، دو جنتیں دوں گا میں. مجھ سے خوف کرنا، مجھ سے ڈرنا. جنت بڑی مہنگی ہے، بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملتی ہے. جانیں کھپا دیتے ہیں تب بھی جنتیں جو ہے نہیں مل پاتی لوگوں کو. ریاضتیں، عبادتیں، سب کچھ کر کے بھی کسی کو حاصل نہیں. اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. بیویوں کو خوف خدا دلاؤ.
کرو، خدا سے خوف کرو۔ تو بیویوں کے پاس 99% اس میں مالک نصاب عورتیں ہوتی ہیں، وہ قربانی ان پر واجب۔ مرد بنا ایک جنات میں دے دیتا ہوں 1 لاکھ بکرا میں دے دیا، بولے دھوکہ نہیں۔ جورو کے پاس بھی مال ہے نا، وہ مال لچھا ہے تو خالی نہیں، وہ کالی پوت خالی میرے پاس کالی پوت ہے، وہ کالی پوت کی رقم بھی دیکھنی پڑے گی کتنی ہے، وہ کالی پوت میں کتنے من کے سونے کے ہیں، اس کا بھی اندازہ لگا کر وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی رقم اگر مالک نصاب کے برابر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر ہو رہی ہے تو بھی اس کو دینا پڑے گا۔ پڑھنے والے LLB میں اور دوسری پڑھائی پڑھنے والے، ان کے پاس کتابیں لاکھ میں پڑھی ہوئی ہیں، اتنی پڑھی ہوئی ہیں کہ اس کو پڑھتے ہی نہیں، رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی قیمتیں لاکھوں روپے کی قیمت ہے ان کتابوں کی۔ تو ان کتابوں کا بھی حساب لگا کر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ سمجھ گئے؟ مذاق سمجھ لیا، کھیل سمجھ گیا قربانی کو۔ اور قربانی کی جزا، اور آپ کو معلوم ہے قربانی کی جزا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ آپ کو میں بتاؤں گا، عن زید ابن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے فرمان پر سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے ہم کو کیا ملے گا، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اے نیکی کے لالچیوں، نیکی کی لالچ جس کے پاس ہے اس کو تو زبان سے سبحان اللہ نکلے گا، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور بکری کے بالوں میں بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اور اس میں بھی ذرا ڈیفرنس ہے نا کہ اون والے بھی بکرے ہوتے ہیں جس کے بدن سے اون مطلب بال کی طرح نہیں ہوتا ہے، اس کا اون ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی صحابہ نے بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اون میں بھی بال ہوتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب اس کے بارے میں اور فضیلت سن لیجئے، قربانی خوش ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے دیجئے۔ قربانی ہوتی ہے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ پہ قربان کرنا ہے۔ عن عائشة قالت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض۔ سامنے والے کے اوپر لازم ہو گیا ہے سبحان اللہ، پیچھے والے نہیں بولیں گے سبحان اللہ۔ آقا میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کو سن لیجئے اور اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کا ترجمہ سنیں گے؟ وقت تو ہو گیا ہے، میں صرف شارٹ کٹ میں اس کی ترجمہ تو شارٹ کٹ ایسے تو کر ہی نہیں سکتے، ترجمہ تو کر دینا ہی پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا وحدہ لا شریک کے نزدیک و مقبول ہو جائے گا۔ اب تو قربانی دیں گے نا انشاءاللہ، دکھا کر روڑوں میں بیلوں کو پھرا کر کے نہیں، سامنے گیٹ کے سامنے باندھ کر کے نہیں۔ حکومت نے بھی اچھا اقدام کیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ چھپ چھپا کر کے کر لیں، اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی ظالموں نے کی تھی، اتنی سختی نہیں ہے۔ دیکھیے کوآپریٹ کرنا ہے، حکومت کے ساتھ ہم کو بھی کوآپریٹ کرنا ہے۔ اتنے نادان ہو جاتے ہیں، ہماری حکومت، ہمارا ایم ایل اے، ہمارا سی ایم، ہمارا سب بھی ہمارا چیز، اللہ کس کا؟ اللہ کو روڈ پر سلا لو، گیا کو مین روڈ پر، رنگ روڈ پر سلا کو کاٹو، اللہ ہمارا۔ قانون بھی ہے نا، قانون بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ زہر ہمارا، اٹھا کو پی لیو، خدا ہمارا نا بھائی، شافی ہے وہ، مالک ہے وہ، قدرت قادر ہے وہ، پی لیو نا زہر کو۔ خدا کا قانون بھی ہے، قدرت بھی ہے، اس کے لیے سوچ سمجھ کر کے کام کرنا، نادان کے کام نہیں کرنا۔ پھر بھی خدا نے بڑا کرم کیا ہے سبحان اللہ، کیا کہ نہیں کیا پروردگار نے؟ قربان جاؤ میرے رب ذوالجلال پر، کتنا بڑا کرم کیا، ظالموں کے چنگل سے نکال کر ہمیں باہر کر دیا ہے، ہٹلر کے ہاتھ سے نکال کر باہر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ لوگوں قربانی کریں، 10، 11، 12 ان ایام میں قربانی بڑے ہی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اچھی نیت کے ساتھ جانور اچھے خریدیں، اچھی قربانیاں دیں، قربانی کرنے والے ویڈیوز نہ پکڑیں اور اسے آپ کے دوستوں احباب کو نہ بھیجیں، خدا کے لیے ذرا سا۔ ابھی 24 کا جو مسئلہ ہے نا، ایک تو فائنل ہے میچ، وہ فائنل ہونے دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک پوری طریقے سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی۔ دیکھیے ہم عجیب انداز ہے پروردگار کا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب و کامران فرمائے گا پروردگار عالم۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عید الاضحیٰ ہمارے مسجد میں جو ہے 8 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہماری مسجد میں 8 بجے، کون سی؟ قربانی کی جو نماز ہے نا، قربانی والی نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز، وہ نماز کتنے بجے ہوگی ہماری مسجد میں؟ 8 بجے ادا کی جائے گی، اور 8 بجے کے بعد اپنے جانوروں کو آپ ذبح کریں۔ اور آپ ذبح کرنے کے لیے کون ملا تو اسے لے کر دار بلا رہے، مار رہے، خالی چاقو مارا تو بس کٹی تو بس رکھا اس کے، ایسا نہیں ہے۔ ذرا خیال کرنا، حلال بھی ہونا نہیں، دشمن رسول کے ہاتھوں سے، گستاخ رسول کے ہاتھوں سے قربانی کہاں بھی جان دے بات 3000 کو دے رہا ہے، 1200 کو دے رہا ہے، کاٹ دے کو قربانیاں کرا لیو، کیا ہوگا؟ سستا مال بھاری پننا، کون تی بھی کاٹ دلیں دے، سنی کاٹتا کی، وہاں بڑا کاٹتا کی، کون تی بھی کاٹ لیں دے، ہم نہ کیا؟ پھر کائی کو آپ یہاں آتے، اس مسجد کو تلاش کر کے کیوں آتے آپ؟ یہ آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ آپ ہر ایک کو برداشت نہیں کرتے، دشمن رسول کو برداشت نہیں کرتے، گستاخ رسول کے ہاتھ کا کٹا ہوا ذبیحہ ہم نہیں کھاتے۔ یاد رکھیں اس بات کو، جو یہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے،
اور مصطفیٰ تو ایسے ہیں جیسے ہم مر جاتے ہیں ویسے وہ بھی مر گئے، وہ بھی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور خدا پر عیب لگائے، تو عیب جب خدا پر لگائے گا تو آپ فقہ اٹھا کر کے پڑھیں، اسی لمحے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ خدا کے بارے میں کہہ کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، خدا کے اوپر عیب لگتے ہی کیا ہو گیا؟ وہ کافر، اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ، اس کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور عقیدہ ایسا رکھنے والے کے ہاتھوں کو سے کٹا ہوا آپ کھاتے نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا دکھا کر کے اچھے سے میں بولتا ہوں نا، آپ لوگ کاٹ لو نا، آپ لوگ کاٹو، عاشق رسول کاٹو گے تو جانور بھی ڈبل خوشی کرے گا۔ پر کٹا بھی تو اللہ کے نام سے کاٹنے والا بھی، عاشق رسول کاٹا ہے، عاشق غوث اعظم کاٹا ہے، عاشق خواجہ کاٹا ہے، جانور کو بھی خوشی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی کاٹنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عید الاضحیٰ کی نماز 8 بجے، اور قربانی کے بعد چمڑے کیا کریں گے؟ یا وہ گاڑ ڈالتے ہیں، گاڑ ڈالو، آج کی قیمت ویسی ہے، گاڑ ڈالتے ہیں، گاڑ ڈالنا، دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ حضرات جو ہے ایسا کریں کہ آپ کے چرم قربانی کے چمڑے جو ہیں وہ جامعہ حضرت ٹیپو کو لا کر کے پہنچا دیں، اور آپ کی جو چمڑے آئیں گے وہ 30 کو بکے کہ 40 کو بکے کہ 50 کو بکے 100 کو بکے، اس کی رقم جو ہے وہ مدرسے کے لیے لگ جاتی ہے، تو آپ حضرات اپنے چرم قربانی لا کر کے دے دیں۔ اور ہم نے جو ہے ایک بیڑا اور بھی اٹھایا تھا، جو آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ قربانی کا حصہ جو ہے مشترکہ قربانی کا انتظام بھی ہے، جو لوگ مشترکہ قربانی کرنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں پر اس کی 2 سہولتیں ہیں۔ ایک مٹن چاہیے تو اس کی قیمت ہے 6000، اگر مٹن نہیں چاہیے، قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، وہ غربا مساکین میں اگر تقسیم کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو ہم تھوڑا باہر آؤٹ آف کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو جو ہے تقسیم کر دیتے ہیں، اس کی قیمت صرف 4000 روپے ہے۔ اور جو قربانی کا گوشت ہمیں چاہیے اور یہاں پر آپ کو دستیاب ہو جائے گا تو اس کی قیمت ہے 6000 روپے۔ اگر آپ کو چاہیے، آپ اپنا حصہ بک کروانا چاہتے ہیں، جلد سے جلد بک کروا لیں، اس لیے کہ آخری دنوں میں ہم بک کرنا چھوڑ دیں گے، لاسٹ کچھ دنوں میں ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔